ایک بزرگ سے کہا کسی نے کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجیے، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے ہٹایا، کہا چھوڑو کیا نصیحت، بہت سارے لوگ نصیحتیں سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، سامنے رہتے ہیں تو سب کو باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن باہر جاتے ہیں جب سامنے سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں حضور کچھ تو نصیحت کر دیجئے، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. تو اس نے بہت اصرار کیا. تو بزرگ نے فرمایا سنو، تم نصیحت چاہتے ہو نا؟ کہا ہاں. تو کہا زندگی میں خیال رکھنا کہیں اللہ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کر دے. خبردار کبھی تم اللہ کے کسی بندے پر ظلم مت کرنا، کسی اللہ کے غریب بندے کو ستانا مت. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غریب پر، کسی کمزور پر تم ظلم کرو اور اللہ کے سامنے وہ تمہارا نام لے کر کے رو پڑے. بیٹا خبردار تمہاری وجہ سے کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے، ورنہ تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا. یہ ایک قطرہ آنکھ کا آنسو یہ ایسا سیلاب لاتا ہے نا کہ علاقے کے علاقے بہہ جایا کرتے ہیں، پورا کا پورا شہر تباہ ہو جایا کرتا ہے. اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا. فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے اس کی بد دعائیں، اور اللہ ظالم کو پل بھر میں ہلاک کر کے خاک کر دیتا ہے. بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی متفق علیہ روایت ہے. ایک روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سعید بن زید. کہتے ہیں بنو امیہ کی حکومت تھی. مروان جو ہے یہ گورنر تھا. تو مروان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے شکایت کیا کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے. معاذ اللہ، دنیا کسی کو چھوڑتی نہیں بھائی، کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، متقی ہو، صحابی ہو، یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی. الزام لگایا بھی تو کس پہ؟ اس صحابی پر جس کو میرے نبی نے جیتے جی فرمایا تھا کہ یہ سعید جنتی ہے، دنیا میں جنت کی گارنٹی دے کے گئے ہیں. لیکن اس بدبخت عورت نے الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے، میری زمین پہ ناجائز قبضہ جما لیا ہے. اللہ اکبر. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ذرا ذرا سی بات ان کے دل پہ لگ جایا کرتی ہے. کہتے ہیں جب اس نے الزام لگایا دربار میں کھڑے ہو کر کے نا، حضرت سعید بن زید کا دل چھلنی ہو گیا، جگر پھٹ گیا. مروان نے پوچھا کہ تم نے ایسا سچ مچ کیا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ جمایا ہے؟ حضرت سعید بن زید نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ میں کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ جماؤں، جبکہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کی زمین پہ ناحق، کسی ایک بالشت زمین پہ بھی ناحق قبضہ جمایا، ایک انچ بھی کسی کا اگر کسی نے مارا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گردن میں ڈال دے گا کہ لے، تجھے زمینوں سے بڑا پیار تھا نا، تو زمین ایک ایک انچ زمین کے لیے مار کاٹ کرتا تھا اور ناحق اس پہ مقدمے کر کے اس کو ہتھیانے کی کوشش کرتا تھا. تجھے زمین سے بڑا پیار تھا، یہ ساتوں زمینیں تیرے گردن میں ڈالی جا رہی ہیں، اس کا بوجھ برداشت کر. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنی جو ہے وعید اور اتنی سخت ترین حدیث میں نے ظلم کے تعلق سے سنی ہے کہ جس نے ایک انچ زمین پہ بھی ناجائز قبضہ جمایا، کل قیامت کے دن اللہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. یہ حدیث سننے کے بعد بھلا میں کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیسے جما سکتا ہوں؟ تو مروان تو یہ سن کر کے خاموش ہو گیا. لیکن چونکہ یہ سر عام ان پر الزام لگایا گیا تھا، ان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے یہ بات ان کے دل پہ لگ گئی تھی حضرت سعید بن زید کے. اس لیے مروان تو خاموش ہو گیا. لیکن حضرت سعید بن زید نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ تو خوب جانتا ہے
کہ میں نے اس کی زمین ہتھیائی ہے یا نہیں ہتھیائی ہے۔ اے اللہ اگر میں ظالم ہوں، میں نے اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ جمایا ہے، تو پھر یقیناً مجھے جو سزا ملنی چاہیے وہ ملے گی یا آخرت میں یا دنیا میں۔ لیکن اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، فَأَعْمِ بَصْرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، یہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بینائی چھین لے، اس کو تو اندھی کر دے، اور اے اللہ اس کو اسی زمین میں مار جس زمین کے تعلق سے اس نے مجھ پہ الزام لگایا۔ کہتے ہیں راوی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ کہتے ہیں کہ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس عورت کی بینائی چھن گئی اور وہ عورت اندھی ہو گئی، اور کہتے ہیں اسی اندھے پن کی حالت میں وہ ایک دن اپنی اسی زمین میں جا رہی تھی جس کی زمین میں ایک کنواں تھا، وہ اپنی اس زمین کے کنویں میں گری اور اس کنویں میں گر کر کے وہ ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ مظلوم کی بددعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی تاخیر کر دے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بڑا اقتدار ہے، کرسی ہے، اس لیے میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مظلوم کی ایک بددعا اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتی ہے، اور جب اس کے عرش سے اس کی دعائیں بددعائیں ٹکراتی ہیں تو ظالم کوئی کتنا بھی بڑا طاقت اور سپر پاور ہو اس کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ستہ پہ غرور نہ کرو، طاقتوں پہ غرور نہ کرو، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرو، کسی کمزور کو ستاؤ مت، غریبوں کا حق مت مارو، اور یہ صرف حکومتوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے آپ کے لیے بھی ہے۔ کبھی بھی اپنے سے کمزور پر تم ظلم مت کرنا، کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی اللہ کے بندے کی آنکھ میں آنسو نہ آنے پائے، ورنہ یاد رکھو میرے بھائی، مظلوم کی بددعائیں بستر تک پیچھا کرتی ہیں، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیا کرتی ہیں، زندگی کا سکون اور چین غارت کر دیتی ہے۔ اس لیے خبردار کسی اللہ کے بندے پر کبھی ظلم مت کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔